اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ فاطر ہے اور اس کا آیت نمبر 19 سے لے کے 27 تک میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پڑھوں گی۔ بہت ہی خوبصورت کہ مطلب اتنا حسین قرآن شریف ہے یہ کہ اس کو جو پڑھ لے اور جس کی آنکھوں میں آنسو آ جائے، اس سے بڑھ کر دولت ہو ہی نہیں سکتی۔ دنیا کی ساری دولت اس کے آگے فیل ہے۔ جو لوگ اس کو پڑھنا جانتے ہیں میں ان سب لوگوں سے یہ درخواست کرتی ہوں کہ اس کو ضرور کھولیں اور اس کے میننگ کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یار اللہ پاک ہمارے سامنے ہمیں کیا چیز بتانا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور یہ ہم اللہ سے سیدھے ہماری ڈائریکٹ بات ہوتی ہے۔ تو مجھے یقین ہے کہ ہم لوگ اس بات کو کرنا بہت پسند کریں گے۔ تو میں آپ کے سامنے اس کا ترجمہ پڑھوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہو سکتے، اور نہ تاریکی اور نہ روشنی، یعنی کہ اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہو سکتے، نہ چھاؤں اور نہ دھوپ، اور زندے اور مردے برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے سنوا دیتا ہے، اور آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں مدفون ہیں، یعنی کہ دفن ہیں۔ آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں، ہم ہی نے آپ کو دین حق دے کر خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ یہ اللہ پاک جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو دین حق دے کر خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور کوئی امت ایسی نہیں ہوئی جس میں کوئی ڈر سنانے والا نہ گزرا ہو۔ اور اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاویں تو جو لوگ ان سے پہلے ہو گزرے ہیں انہوں نے بھی جھٹلایا تھا، اور ان کے پاس بھی ان کے پیغمبر موعظے اور صحیفے اور روشن کتابیں لے کر آئے تھے، پھر میں نے ان کافروں کو پکڑ لیا۔ میں نے کس نے کہا؟ اللہ نے، کہ پھر میں نے ان کافروں کو پکڑ لیا، سو دیکھو میرا کیسا عذاب ہوا۔ استغفر اللہ۔ عذاب سے پناہ مانگیں اور ایسا کوئی کام نہ کریں جو اللہ کے سامنے کل ہم شرمندہ ہو کے کھڑے ہوں گے۔ اللہ سے ملنا ہے، اللہ ہمارے دوست ہیں، اللہ کے احکاموں کو توڑنا نہیں ہے، اللہ کے احکاموں کو پکڑنا ہے۔ اے مخاطب، کیا تو نے اس بات پر نظر نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس کے ذریعے سے مختلف رنگتوں کے پھل نکالے، اور اسی طرح پہاڑوں کے بھی مختلف حصے ہیں، بعض سفید بعض سرخ کے، ان کی بھی رنگتیں مختلف ہیں بے شک، اور بعض نہ سفید نہ سرخ بلکہ بہت گہرے سیاہ، اور اسی طرح آدمی اور جانوروں اور چوپائیوں میں بھی بعض ایسے ہیں کہ ان کی رنگتیں مختلف ہیں بے شک، کوئی کالے ہیں کوئی گورے ہیں۔ خدا سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو اس کی عظمت کا علم رکھتے ہیں۔ واقعی اللہ زبردست بڑا بخشنے والا ہے۔ جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت مع عمل کرتے رہتے ہیں، مع عمل کا مطلب یعنی کہ سمجھ کے پڑھتے ہیں، سوچ کے پڑھتے ہیں، اس پہ دھیان کرتے ہیں، اس کے میننگ مطالب پہ بہت دھیان دیتے ہیں، اور نماز کی پابندی رکھتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے پوشیدہ اور علانیہ خرچ کرتے ہیں، یعنی کہ پوشیدہ اور علانیہ یعنی کہ لوگوں کو چپ چاپ سے جو صدقہ دیتے ہیں، اور علانیہ یعنی کہ ظاہر کر کے جو غریبوں پہ محتاجوں پہ خرچ کیا جاتا ہے، اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کیا۔ سب سے بہترین صدقہ ہے اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرنا، اور اپنے آس پاس میں اپنے رشتہ داروں میں جتنے بھی آپ کے غریب لوگ ہیں سب کی مدد کریں۔ وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو کبھی ماند نہ ہوگی، یعنی کہ ختم نہیں ہوگی۔ یہ ایسی تجارت ہے کہ جتنا دو گے بڑھتی چلی جائے گی، تاکہ ان کو ان کے اجرتیں بھی پوری دیں، اور ان کو اپنے فضل سے اور زیادہ بھی دیں۔ بے شک وہ بڑا بخشنے والا بڑا قدردان ہے۔ اور یہ کتاب جو ہم نے آپ کے پاس وحی کے طور پر بھیجی ہے، یہاں پر اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ اور یہ کتاب جو ہم نے آپ کے پاس وحی کے طور پر بھیجی ہے یہ بالکل ٹھیک ہے، جو کہ اپنے سے پہلی کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی حالت کی پوری خبر رکھنے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ پھر یہ کتاب ہم نے ان لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچائی جن کو ہم نے اپنے تمام دنیا کے بندوں میں سے پسند فرمایا۔ یہ ایسی لائن ہے کہ اس نے میرا دل چھو لیا۔ یہ بالکل ٹھیک ہے، یہاں پہ کہتا ہے نا کہ اور یہ کتاب جو ہم نے آپ کے پاس وحی کے طور پر بھیجی ہے یہ بالکل ٹھیک ہے، جو کہ اپنے سے پہلی کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی حالت
کہ پوری خبر رکھنے والا خوب دیکھنے والا ہے بے شک۔ پھر یہ کتاب ہم نے ان لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچائی جن کو ہم نے اپنے تمام دنیا کے بندوں میں سے پسند فرمایا۔ یہ لائن دیکھیں کتنی خوبصورت، ہر چیز اس کی اتنی حسین، اتنی خوبصورت، کہاں خوبصورتی ہم تلاش کرتے پھرتے ہیں، سب کچھ تو یہیں موجود ہے۔ پھر بعضے تو ان میں اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں اور بعضے ان میں متوسط درجے کے ہیں اور بعضے ان میں خدا کی توفیق سے نیکیوں میں ترقی کیے چلے جاتے ہیں، اور یہ بڑا فضل ہے۔ وہ باغات ہیں ہمیشہ رہنے کے جن میں یہ لوگ داخل ہوں گے، اور ان کو سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے۔ یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے، یہ مذاق نہیں ہے، یہ اللہ کا دین ہے۔ اس دین پر کاش ہماری زندگی آ جائے، ہماری زندگی دونوں جہاں کی بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور پوشاک ان کی وہاں ریشم کی ہوگی، اور کہیں گے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہم سے رنج و غم دور کیا۔ بے شک ہمارا پروردگار بڑا بخشنے والا، بڑا قدردان ہے، جس نے ہم کو اپنے فضل سے ہمیشہ رہنے کے مقام میں لا اتارا، جہاں ہم کو نہ کوئی کلفت پہنچے گی، نہ تکلیف پہنچے گی، اور نہ ہم کو کوئی خشکی پہنچے گی۔ اور جو لوگ برخلاف ان کے کافر ہیں ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے۔ استغفر اللہ، نہ تو ان کی قضا آئے گی کہ مر ہی جاویں، اور نہ وہ دوزخ کا عذاب ہی ان سے ہلکا کیا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے دنیا کے عذاب سے بھی اور آخرت کے عذاب سے بھی۔ ہم ہر کافر کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں، اور وہ لوگ اس دوزخ میں چلائیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو یہاں سے نکال لیجئے۔ ہم اب خوب اچھے کام کریں گے برخلاف ان کاموں کے جو کیا کرتے تھے، یعنی کہ جو کام ہم گندے کیا کرتے تھے اس کے الٹا کام کریں گے، اب اچھے کام کریں گے۔ کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی؟ یہاں اللہ پاک پوچھ رہے ہیں کہ کیا تم کو ہم نے اتنی عمر نہ دی تھی کہ جس کو سمجھنا ہوتا وہ سمجھ سکتا، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی پہنچا تھا، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ سو اس نہ ماننے کا مزہ چکھو کہ ایسے ظالموں کا یہاں کوئی مددگار نہیں۔ استغفر اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو سننے والا، عمل کرنے والا، پڑھنے والا، اور بہت اللہ کی عبادت کرنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔